ہے ہمارا سبق نمبر 40 ہے ہمارا، اور حدیث نمبر 41 پر ہیں ہم، تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ باب حسن اسلام المرء، تو یہاں پر جو بابو ہے یہ اس کتاب میں چونکہ حسن دمہ کے ساتھ آیا ہے، آخر میں نون پر دمہ ہے نا، تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے ھذا بابن، ھذا بابن، باب پر تنوین پڑھیں گے۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ دوسری کتاب میں حسنی لکھا ہوا ہے، حسنی، نون پر کسرہ ہے تو وہ جری حالت میں ہے، تو اس وقت ہم اس کو باب حسنی، باب پر تنوین نہیں پڑھیں گے، ھذا بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ باب حسنی اسلام المرء۔ تو اس میں کوئی بڑی ترجمے میں فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ کچھ لوگوں کے پاس نسخے میں اگر ان کو نون پر زیر نظر آئے تو اس لیے میں نون پر کسرہ نظر آئے تو اس لیے میں نے یہ وضاحت کی کہ جب باب حسن اسلام مرئی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام، انسان کے، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی، حسن، خوبصورتی یا خوبی یا فائدہ، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ تو اسلام، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی کا باب، ٹھیک ہے، اس طرح ترجمہ ہوگا، آدمی کے اسلام کی خوبی کا باب۔ اور اگر ھذا بابن سے ہم یہاں پر جیسے حسنو ہے تو ہم پڑھیں گے ھذا بابن، یہ باب ہے حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ تو مورل سیم ہی ہے، لیکن چونکہ جو کتابیں لکھنے والے بھی بعض اوقات اگر عربک سے، میں نے دیکھا کہ بعض اوقات اعراب کی مسٹیکس ہوتی ہیں حدیث کے ٹیکسٹ میں بھی، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے وضاحت کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر حدیث ہے حدثنا، ہم کو بیان کیا۔ اب یہاں امام بخاری نے یہ نہیں لکھا کہ امام بخاری کو یہ حدیث کس نے بیان کی، اور پھر آگے لکھا قالا، یعنی جس نے بھی بیان کی امام بخاری کو حدیث، اس نے کہا مالکن، اس نے بتایا کہ مالک نے کہا۔ مالک کون ہے؟ امام مالک، جو کہ 4 مشہور اماموں میں سے ہے۔ امام مالک نے کہا اخبرنی، مجھے خبر دی، زید بن اسلم، مجھے زید بن اسلم نے خبر دی۔ تو اب سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حدیث پھر صحیح ہوئی؟ صحیح حدیث ہوئی، کیونکہ امام بخاری نے اپنے استاد کا نام لکھا ہی نہیں ہے، بلکہ سیدھے امام مالک کا، اور امام مالک کی زندگی جب انتقال کے بعد امام بخاری کا دور شروع ہوا تھا، تو امام مالک سے ڈائریکٹ کوئی حدیث امام بخاری نے نہیں سنی ہے، اور انہوں نے اپنے استاد کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پھر یہ حدیث صحیح ہوئی؟ کیونکہ صحیح حدیث کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اس کی سند جو ہوتی ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے شروع سے آخر تک، جو راوی بتا رہا ہوتا ہے اس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند ثابت اور جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سند جڑی ہوئی نہیں ہے، ایسی حدیث کو حدیث کی ٹرمز میں معلق، لٹکی ہوئی جیسے ہوتی ہے نا معلق، اس کی ایسی حدیث کی قسم معلق کہلاتی ہے، اور یہ ایک ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری کی صحیح حدیث کی کتاب، جس میں ساری امت کا یہ اجماع ہے کہ انہوں نے ساری صحیح حدیث لکھی ہے، تو پھر یہ ضعیف حدیث کہاں سے آ گئی اس میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری اس کو اپنی کتاب میں حدیث نہیں لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو
جو ہم یہاں پر جو جس کتاب سے میں نے لیا ہے انہوں نے یہاں پر نام دے دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ 41 حدیث کا نام دیا ہے اس طرح سے جیسے کہ یہ حدیث امام بخاری کی صحیح احادیث کے مجموعے میں ترتیب کے ساتھ 41 حدیث ہے، لیکن امام بخاری اصل میں کس طرح اس کو لائے ہیں، یہ دوسرے نسخوں میں شاید یہ نمبر نہ، اس حدیث کو نمبر نہیں دیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو معلق بیان کیا ہے، یعنی کہ معلق ضعیف کی قسم ہوتی ہے. تو امام بخاری، یہ صحیح حدیث ہے ویسے، ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، مگر شاید یہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کو جس استاد نے یہ بتائی ہوگی وہ استاد امام بخاری کی صحیح بخاری کے لیے جو امام بخاری نے کنڈیشن رکھی تھی کہ میں اس درجے کے راویوں کی حدیث ہی بیان کروں گا، یعنی ٹاپ درجے کے راویوں کی حدیث بیان کروں گا، اس سے ٹاپ سے جو ایک لیول چھوٹا ہے جس میں راوی اچھا ہوتا ہے اس کی حدیثیں لی جاتی ہے، اس کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن امام بخاری نے اپنا جو اسٹینڈرڈ رکھا تھا صحیح بخاری کے لیے وہ بہت ہائی رکھا تھا. تو شاید یہ مقصد ہو سکتا ہے یہاں پر کہ امام بخاری نے چونکہ اس حدیث میں ان کے جو استاد ہوں گے وہ اس درجے کے استاد نہیں ہوں گے جو کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے لیے اس کو کنڈیشن رکھی ہوگی. تو امام بخاری نے اس حدیث کو معلق بیان کر دیا اور اس کو حدیث کا نمبر نہیں دیا بلکہ اس کو باب کے اندر باب کی ہیڈنگ میں ڈال دیا، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری حدیث کے طور پر نہیں لائے بلکہ باب کی ہیڈنگ کے طور پر لائے ہیں. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سب صحیح آواز آ رہی ہے انشاءاللہ؟ آج پتہ نہیں بہت کم لوگ آئے ہیں، شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آج کلاس ہے، اور یا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہو. بہرحال تو ہاں ٹھیک ہے. تو اب امام بخاری کی یہ امانت ہے حدیث بیان کرنے میں، اور ان کا جو عزم انہوں نے کیا تھا صحیح بخاری کے لیے کہ میں سرٹن لیول سے کم کے درجے کا راوی کی حدیث بیان نہیں کروں گا اپنی کتاب میں، لیکن یہ حدیث صحیح ہے مگر پھر بھی امام بخاری اس کو ایز اے معلق لائے ہیں اور اس کو باب کے ایکسپلینیشن میں یوز کیا ہے اس کو. اور نیچے جو حدیث ہے حدیث نمبر 42 وہ اصل میں اس باب کے اندر کی حدیث ہے. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے امام بخاری کے صحیح بخاری پر یہ طعنہ لگایا ہے کہ امام بخاری کی کتابوں میں تو ضعیف احادیث بھی ہیں، اور پھر امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ساری صحیح احادیث ہیں. تو ایسے لوگوں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ امام بخاری کبھی کبھی کسی باب کی ہیڈنگ کے طور پر کسی حدیث کو لائے ہوتے ہیں جو کہ یا تو بظاہر ضعیف ہوتی ہے مگر اصل میں صحیح ہوتی ہے، یا پھر کم درجے کی ہوتی ہے، جو امام بخاری کے جو سٹینڈرڈ رکھا ہے انہوں نے اس سے کم درجے کے راوی ہوتے ہیں. اس لیے تو انشاءاللہ یہ جن لوگوں کو ان باتوں سے دلچسپی ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قال مالک نے کہا اخبرنی مجھے خبر دی زید بن اسلم، مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، ان یہ کہ عطا ابن یسار، کہ ان کو عطا بن یسار نے یہ بات بتائی، اخبرہ ان کو خبر دی، ان کو بتایا، ان ابا سعید الخدریہ کہ ابو سعید خدری نے ان کو بتایا. اب یہاں پر خدریہ ہے، یہاں پر زبر ہے کیونکہ الخدری جو ہے وہ اس کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن
یہ ان الفاظوں میں، ان اسموں میں سے ہے جس کے نیچے آخر میں اعراب کے طور پر کسرہ کے بجائے زبر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو سعید الخدریہ اخبرہ، اس کو خبر دی، انہو، بے شک وہ، انہوں نے سنا، سمع سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول وہ فرما رہے تھے، اذا جب، اسلم جب مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو، العبد کوئی انسان، جب اسلام میں کوئی داخل ہو، ایک اذا اسلم، جب اسلام میں داخل ہو، العبد کوئی بندہ، فحسن پھر اچھا ہو، اسلامہ اس کا اسلام، وائس نہیں ہے فہمینا، شاہین کے لیے، شاہین وائس ہے. سو اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، تو اس کا اسلام اچھا ہو جائے. اب اسلام اچھا ہو جائے کیا؟ اچھا اوکے. تو جب اس کا اسلام اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی اسلام لانے وقت اس کی نیت بالکل خالص ہو، وہ پورے خلوص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جب بندہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اسلام میں بندہ پورے خلوص کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے تو، السلام علیکم غازی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فہمینا کو کافی پرابلم ہو رہا ہے، پلیز آپ بتا دیں. غازیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. تو جب ایک بندہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اس کا اسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ماشاء اللہ، غازیہ کو بھی آواز آ رہی ہے، تو گویا فہمینا کے نیٹ میں یا کچھ پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. تو امین. جب ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانوں گا اور اللہ کی فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یکفر اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے، ماشاء اللہ غازیہ، اٹس گڈ ٹو سی یو ٹو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے کیا کرتا ہے؟ یکفر، دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اللہ عنہ اس سے، کل سیئۃ، تمام کی تمام برائیاں، تمام گناہ، کانا زلفہا، کانا تھے، زلفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب کے وقت میں، یعنی کہ ماضی میں، اسلام سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے تک کے گناہ، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور پھر اس کے بعد، یعنی اب یہ بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے اللہ نے، لیکن اب اس کے بعد ایک مسلمان کی طرح اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا، اس کے اعمال نامے میں درج کی جائیں گی. اس کے لیے کیا چیز درج کی جائے گی؟ بعد ذالک القصاص. قصاص کا مطلب یہاں بدلہ، یعنی کہ اس کے نیکیوں کا بدلہ، اس کے گناہوں کا بدلہ، گناہوں کا برا بدلہ، نیکیوں کا اچھا بدلہ، یہ اب لکھا جائے گا اس کے لیے. گویا ایمان لا کر بندہ ایسا ہو گیا کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، پھر اس سے اس کا رجسٹر نیک کاموں کا، نیکیوں کا اور برائیوں کا رجسٹر چلتا ہے. مگر جو بدلہ ہے وہ کس طرح سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے بدلے کا وعدہ کیا ہے کہ الحسنتو، اس کی ایک نیکی، بے اشری امثالہا،
اس نیکی کے برابر، نیکی کے لحاظ سے 10 نیکیوں کے اجر کے برابر ہوگی. یعنی کہ ایک نیکی جس لیول کی وہ نیکی کرے گا، جس نوعیت کی وہ نیکی کرے گا، اس نوعیت کے 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی. اِلَى 700 اور ایک کی 10 صرف نہیں بلکہ 10 سے پھر لے کر 700 ضعفن گناہ، یعنی کہ 700 گناہ اس کا اجر لکھ دیا جائے گا اس نیکی کے لحاظ سے. تو وَالسَّیِّئَةُ اور برائی، بِمِثْلِہَا برائی بس اس برائی کے لحاظ سے ایک ہی برائی لکھی جائے گی بدلے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک برائی اس کا بدلہ اس کے لیے لکھا جائے گا. اور اس کے لیے اجر کتنا لکھا جائے گا؟ کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا. اور یہاں پر 700 گنا لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں بہت سے ایسے دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 700 سے زیادہ بھی کئی گنا انگنت ٹائمز اس کی نیکی کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو اجر کا کوئی کمی ہی نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتایا اس میں اوکے 1 منٹ میں ذرا فصیحہ کو لے لوں. اللہ سوائے ان یہ کہ تجاوزہ کہ اللہ تعالیٰ تجاوز کرے، درگزر کرے، انہا اس ایک برائی سے بھی. یعنی بندے کے لیے ایک برائی کا جو بدلہ لکھا جائے گا وہ اس برائی کے مطابق ایک لکھا جائے گا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک سے بھی درگزر کر دے اور اس کو بالکل معاف فرما دے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے سے گناہ تو ہوا، لیکن اس نے پھر کوئی ایسا نیکی کا کام کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرما دے اور اللہ اس کو مٹا دے، اس کی سزا کو مٹا دے. تو سبحان اللہ، اس کا حدیث کا میں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ فہمینا کے لیے آسانی کر دے اور ان کو صحیح طرح سے آواز آئے. فصیحہ کو بھی انشاءاللہ آ رہی ہوگی. تو اب میں ترجمہ پڑھتی ہوں. باب آدمی کے اسلام کی خوبی کے درجات کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ باب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں عطا بن یسار نے، ان کو ابو سعید خدری نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی کہ یقین اور خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیے معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کر دے اور اسے بھی معاف فرما دے، اور یہ بھی اس کے لیے آسان ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا اجر دیتا ہے، اور جب گناہ ہو جاتا ہے اس سے تو اس کو ایک گناہ کے برابر ہی اس کے لیے لکھا جاتا ہے. وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے لیے پسند یہ فرماتا ہے اللہ کہ سارے بندے اللہ کی رضا کما لے اور جنت میں جائیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ
انسانوں کی آزمائش بھی ہے، ظاہر انسانوں کو ثابت بھی کرنا ہے اپنا ایمان اور اپنی فرما برداری، اور اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے، تو پھر یہ انصاف کے خلاف ہو جاتا کہ اللہ سارے بندوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا، تو پھر نیک اور بد کا کوئی فرق ہی نہ رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجرموں کو، جو ایسے مجرم ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، معافی نہیں طلب کرتے اور اسی حالت میں نافرمانی میں ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اس کو بدلہ بھی دے اور اس کو سزا بھی دے۔ تو اس حدیث، چونکہ یہ حدیث جو ہے یہ باب کا ہی ہیڈنگ ہے، اب یہاں تک اس باب کی ہیڈنگ تھی، ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر جو ڈلا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پر ہم نے ابھی تک یہ باب کی ہیڈنگ پڑھی ہے، کیونکہ میں نے ابھی سمجھایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے، لائک ٹیکنیکلی ویسے صحیح ہے، لیکن یہاں پر چونکہ سند مکمل بیان نہیں کی امام بخاری نے، امام مالک سے شروع کی، اور امام مالک کا زمانے میں امام بخاری نہیں تھے، تو یہ حدیث ٹیکنیکلی معلق یعنی کہ ضعیف ہے، مگر امام بخاری اس کو ایز اے حدیث اپنی کتاب میں نہیں لائے، بلکہ ایز اے باب کی ہیڈنگ کے طور پر لائے ہیں اور نیچے حدیث بیان کیے۔ تو چونکہ حدیث سیم ٹاپک کی ہے، اس لیے میں پہلے یہ حدیث پڑھوں گی، پھر اس کی ایکسپلینیشن کریں گے انشاءاللہ۔ حدثنا اسحاق بن منصور، اسحاق بن منصور نے ہمیں بیان کیا، اسحاق بن منصور امام بخاری کے استاد ہیں۔ قال حدثنا عبد الرزاق، اور یہ عبد الرزاق مشہور محدث ہے، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب مصنف بن عبد الرزاق لکھی جو بھی کافی مشہور ہے، یعنی معروف کتاب ہے۔ تو یہاں پر عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام جو ہے یہ بھی مشہور محدث ہیں، یہ انہوں نے ابو ہریرہ سے جتنی بھی حدیثیں سنی اس کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے انہوں نے۔ تو حمام نے عن ابی ہریرہ قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فقل، جب انسان ایک آدمی اپنا احسنہ خوبصورت بنا لے، خوب اچھا کر لے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، اسلامہ اپنے اسلام کو، یعنی یہاں پر اب کیا مطلب ہے کہ ایک انسان اپنے اسلام کو اچھا بنا لے، تو یہاں پر مطلب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں مطلب ہوگا، اوپر جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ابھی ایک مسلمان بس ہوا ہی ہے مسلمان، تو اس وقت اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ اسلام میں کس نیت سے آیا ہے، منافقت کے لیے تو نہیں ہے، یا پھر اس کے اخلاص کتنا ہے اس کے دل میں یقین کتنا ہے اللہ پر، ان سب چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی عمل نہیں کیا ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جیسے ایک یہودی تھا، بچہ لڑکا تھا، ینگ تھا ابھی، مگر بالغ لڑکا تھا، تو وہ بیمار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضیافت کے لیے گئے، تو اس کو دعوت اسلام پیش کی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر فوراً مر گیا، وہ موت کے قریب ہی تھا بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، گویا یہ ثابت ہوا کہ صرف کلمہ پڑھا تھا اور اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کو جنت نصیب ہوئی۔ تو یہاں پر مطلب یہ کہ جب بھی انسان اخلاص کے ساتھ مسلمان نہیں ہوتا، پھر اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر اس کا یقین اور اس کی کوشش اور اپنی کوشش سے، اپنی ایمان کی قوت سے وہ اپنے آپ کو اچھا بناتا رہتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اعمال درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہ اسلام کے طریقے سے وہ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دوسری حدیث میں یہ مطلب ہے اذا احسن احدکم،
کہ جب ایک انسان اچھا بنا لے، تم میں سے کوئی ایک انسان اپنے اسلام کو، فَكُلُّ تو ہر حسناتن تو ہر نیکی یا عملها جس پر وہ عمل کرتا ہے، تکتبو لکھی جاتی ہے، لہو اس کے لیے، بعشر امثالها اس نیکی کوئی مطابق 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، الی 700 ضعف اور 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتا ہے اس نیکی کو، وَكُلُّ سَیِّئَةٍ اور ہر برائی، ہر گناہ، یا عملها وہ عمل کرتا ہے جس پر، تکتبو لکھا جاتا ہے، لہو مثلیہا اس گناہ کے مطابق برابر اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم حدیث کی تھوڑا تفصیل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 41 کا میں خلاصہ بتا رہی ہوں کہ جب کوئی انسان اسلام میں داخل ہو، یعنی کہ خلوص دل سے مسلمان ہو، تو اس کا اسلام پھر وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے، اس کی نیت ہو، اس کو یقین ہو کہ میں اب اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو زلفا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا یا ماضی کے، یعنی جو بالکل قریب کا وقت تک سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب اسلام لایا اس سے پہلے تک کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ پھر جو لفظ وَكَانَ بعد کا وَكَانَ ذَلِكَ یعنی اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد جو گناہ اس سے سرزد ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ اس کے بعد، اسلام لانے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اس کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب کیا جائے گا۔ اچھا، وائس بریکنگ، میرے خیال سے پاکستان والوں کو پرابلم ہو رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو وائس کا پرابلم نہیں ہے۔ نصرت اور شاہین کے لیے آواز صحیح ہے، ذرا پلیز کنفرم کر دیں، کیونکہ فہمینا کو بھی کافی مشکل ہوا ہے، پاکستان سے نیٹ کا مسئلہ کچھ چل رہا ہے شاید۔ شاہین تو ماشاءاللہ بتا چکی ہے، ان کے لیے صحیح ہے، نصرت آپ کے لیے بھی صحیح ہے، پلیز اگر آپ قریب ہو تو بتا دیں۔ تو اب یہاں پر ہر نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 یا اس سے بھی زیادہ، تو کیوں؟ یہ کیا چیز ہے جو کسی ایک بندے کے ایک نیک عمل کا 10 گنا اجر ملتا ہے، اور کسی ایک بندے کے نیک عمل کا 700 یا اس سے بھی زیادہ عمل ملتا ہے، زیادہ اجر ملتا ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ امام بخاری یہاں پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کا ایمان کی قوت زیادہ ہوگی، جس کے دل میں ایمان، جتنا مضبوط ایمان ہوگا اللہ پر، اور ظاہری بات ہے جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ ایمان ہے ہی وہ چیز جو انسان کو اللہ کی محبت اور اللہ سے اجر ثواب کی نیت ہوتی ہے اس کے دل میں، اس کے ہر کام میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی ایمان ہے ہمارا۔ اور جس قدر ہمارے ذہن پر یہ بات چھائی رہتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، تو یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں اسلام باب میں حسن و اسلام المرء لکھا ہے، یعنی کہ اسلام کی خوبی کہا ہے۔ تو امام بخاری یہ یہاں پر کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ایک تو اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کا بظاہر جو ہے نہ وہ اسلام کا اس کا رویہ ہے، نہ اس کا اخلاق ہے، نہ اسلام کے کام وہ کرتا ہے، تو
اس کا پھر ایمان کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ایمان ہے؟ ایمان کو یعنی ایمان کو ثابت کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کا عمل ہے. تو یہاں پر اعمال، اسلام اور ایمان سب ایک ہی بنا دیے امام بخاری نے. یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے نیک اعمال، انسان کے نیک اعمال بھی، انسان کا اسلام بھی اور انسان کا ایمان بھی سب ایک ہی چیز ہے. اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو وہ اس کے اعمال بھی اسی کے مطابق ہوں گے، اس سے اظہار ہوگا، اس کے حال حلیے سے، اس کی ڈیلنگ سے، اس کی باتوں سے، اس کے عمل سے، اس کے اخلاق سے، ہر چیز سے ایمان کا اظہار ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. ایک تو یہ بات ثابت کی امام بخاری نے کہ اسلام، ایمان، اعمال، نیک اعمال سب ایک ہی ڈائریکشن میں، سب ایک ہی چیز ہے. پھر جب ایک انسان کو اگر اس کی نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے، پھر دوسرے انسان کو سیم نیکی کی اس نے اور اس کی نیکی کا 700 گنا اجر ہو گیا. مثال کے طور پر ایک بندے نے $100 کا صدقہ کیا، دوسرے بندے نے بھی $100 کا صدقہ کیا. اب ایک کا اجر اللہ نے بڑھا کر 1000 کر دیا، 10 گنا کر دیا، اور دوسرے بندے کا 70,000 کر دیا. تو اب یہ کیا مطلب ہوا کہ کیا چیز ہے جو ایک بندے کے اجر کو اتنا بڑھاتی ہے جبکہ دوسرے بندے کا اجر کم رہ جاتا ہے؟ ہاں بالکل، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ کوالٹی دیکھتا ہے ہمارے ایمان کی، کہ جب ہم نے وہ نیک عمل کیا، ہماری کتنی نیت اللہ کے لیے تھی خالص، کیا اس میں ہم ملاوٹ تو نہیں تھی؟ کیا ہم نے اس میں دیکھیں بعض اوقات ہم نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. ہم لوگوں سے بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اپریشیشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا تھوڑا سا لوگوں میں بھی میرا نام ہو جائے کہ میں بڑا نیک انسان ہوں. تو پھر وہ نیکی جو ہے اللہ کے نزدیک خالص نیکی نہیں رہتی. اسی طرح اسلام ایسا دین ہے کہ یہ زندگی کا طریقہ ہے. انسان جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے کام کرتے ہیں. انسان دیکھیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، انسان روزی کماتا ہے، مال کماتا ہے، انسان اپنی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، بچے پالتا ہے. یہ سارے ہماری زندگی کے کام ہیں، لیکن اس ہر کام کو عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہماری ہر کام میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے جو بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس میں سارے کھانے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہمیں کھانے کے آداب بتائے ہیں کہ حلال رزق ہو، پھر بسم اللہ کر کے کھائیں، کھانے کے جو آداب ہے وہ کریں، پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ ہمارا کھانا ہماری خواہش تھی، ہماری ضرورت تھی، مگر یہ بھی عبادت بن گیا. اسی طرح ہم سوتے وقت یہ سوچیں کہ میں سوؤں گا تو میرے جسم کی تھکاوٹ دور ہوگی تو میں انشاءاللہ اور نیکی کے کام کر سکوں گا. تو یہ ہمارا سونا بھی عبادت ہو گیا. اسی طرح انسان نکاح کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں حرام طریقے سے اپنی خواہش نہیں پوری کروں گا، تو یہ نکاح بھی اس کا عبادت بن جاتی ہے. وعلیکم السلام فصیحہ. تو اسلام جو ہے وہ ایک طریقہ زندگی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم ساری اپنی خواہشات، ایک انسان مال کماتا ہے لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس مال سے میں اپنی فیملی کے جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اس فیملی کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے والدین کی، میں ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاؤں گا، تو اس لیے مال کماتا ہوں میں. تو اس کا مال کمانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کی ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر انسان کانشیس رہے، اس کی نیت ہو. دیکھیں ایک کافر، ایک نان مسلم بھی نیک اعمال کرتا ہے، تو کیوں اس کے نیک اعمال آخرت میں اس کو کام نہیں آئیں گے، جبکہ ایک مسلمان کا نیک عمل اس کے آخرت میں کام آتا ہے.
چاہے مثال کے طور پر ایک نان مسلم نے ہاسپٹل بنا دیا جس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک مسلمان نے بھی ہاسپٹل بنایا جس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو مسلمان کا یہ عمل اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا، جبکہ نان مسلم کو اللہ تعالیٰ صرف اس دنیا میں اس نیکی کے بدلے اچھی زندگی دے دے گا، اس کو لوگوں میں اچھا نام دے دے گا، اور اس کو اس کی وجہ سے ایک خوشی، دل میں خوشی دے دے گا، لیکن آخرت میں اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اگر وہ اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی تو پھر جہنم سے بچانے کے لیے اس کو وہ نیکی کام نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ہوگا کہ جہنم کے عذاب میں اس کے لیے کم، ایک نیک نان مسلم ہے، یعنی اچھے نیچر کا انسان ہے، اس نے بڑے لوگوں کا خیال رکھا ہے، تو اسے فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کے لیے وہ سختی نہیں ہوگی آخرت میں جو ایک برے انسان کے لیے ہوگی، لیکن جنت کا داخلے کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو نیکیوں کا اجر ہے وہ بھی ہمارے ایمان کی بنا پر ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، اسی لحاظ سے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ میکسیمم اجر حاصل کرے اللہ سے، اور اس کے لیے صرف ہماری نیت ہمیں دیکھنی ہے، اور ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے اور دکھاوے سے اور اپنی بارے میں جو انسان کو ایک بڑا پن آ جاتا ہے اس کے اندر، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، لوگوں کو احسان نہیں جتانا، یا پھر کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، یا ان میں سب میں ہم اللہ کا خوف، اللہ کے خشوع سے ساتھ کریں انشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو عبادت بنا دے گا۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ جب ہم فرائض ادا کرتے ہیں اس وقت ہم عبادت کر رہے ہوتے، ایک مسلمان عبادت ہی کی حالت میں ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے احساس اس کو ہر وقت رہتا ہے دل میں، تو اس کی ساری سانسیں زندگی میں جو لے رہا ہے وہ سب عبادت ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب امام بخاری یہاں پر کس مقصد سے لائے ہیں؟ تو پہلا مقصد یہ ثابت ہوا کہ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کوئی کہے میں مومن ہوں لیکن کوئی اس کا عمل، اسلام کیا ہے؟ ظاہری عمل، ہمارا ظاہر میں جو بھی ہم ایک مسلمان کی طرح کام کرتے وہ سب ہمارا اسلام ہے، اور جو دل کے اندر فیلنگ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، تو وہ ایمان ہے۔ لیکن امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ اگر کسی بندے کے اسلام نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان بھی کویسچنیبل ہے، ہمیں نہیں پتا پھر اس کا ایمان اس کے دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کے دل کے کونے میں بھی ایمان ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، تو بھی ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اس کو جہنم سے نکلنے کا فائدہ ہوگا کہ اللہ ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکال دے گا۔ تو بہرحال امام بخاری نے نمبر 1 چیز یہ ثابت کی کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، ان کو الگ نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسری بات امام بخاری نے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایمان کے درجات ہیں، ایک بندے کا ایمان جو ہے وہ دوسرے بندے کے ایمان سے اس کا درجہ الگ ہو سکتا ہے، ہر بندے کا ایمان سیم لیول کا نہیں ہے۔ تو پھر جس کے یہ جو نیکیوں کا جو اللہ تعالیٰ 10 سے 700 تک گنا نیکی کا اجر دیتا ہے، تو یہ اجر اصل میں ہمارے ایمان کی قوت کے مطابق ہوتا ہے، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا زیادہ اس کی نیکیوں کا اجر ہے۔ تو اس سے امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان ایک جامد چیز نہیں ہے، بلکہ کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا ایمان کم ہوتا ہے، بعضوں کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ایک ہی نیکی پر کیوں کسی کو تھوڑا اجر ملتا ہے اور کسی کو زیادہ ملتا ہے، کیونکہ
ان کے ایمان کا فرق ہوتا ہے آپس میں اس وجہ سے. تو یہ 2 باتیں امام بخاری نے یہاں ثابت کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف 700 گنا نہیں ہے میکسیمم، جو کہ اس حدیث سے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ 700 گنا اجر دیتا ہے. مگر دیکھیں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بھی یہ اجر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اجر کو ملٹیپلائی کرتا ہے. تو سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو بھی نیکی کو انسان لے کر آئے گا اس کے لیے کم از کم 10 گنا اس نیکی کے برابر 10 گنا اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے 700 گنا. اور اگر کوئی نہیں، یہاں پر 700 کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ہے کہ جو نیکی لے کر آیا اس کے لیے 10 گنا منیمم 10 گنا اجر ہوگا، اور اس کی برائی کا ایک اجر ہوگا، ایک بدلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور سورہ بقرہ 261 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی سے 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اور بڑھا دے تو بڑا چڑھا کر دے. گویا یہاں سے ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ 700 سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے. تو بہت سی نیکیوں کا تو کہا بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا دے گا، اللہ نے کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان، ہمارا ایمان کی سبب ہمیں ملتا ہے. پھر ایک اور بات یہاں پر مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس کے سارے گناہ اس وقت تک کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کافر تھا تو کچھ نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، اس نے اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے، تو اب اس اعمال کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی مٹ جائیں گے یا وہ باقی رہیں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے کچھ مختلف رائے پیش کی ہیں. اس کی نیکیاں جو ہیں، جو کفر کی حالت میں اس نے نیک کام کیے تھے، پھر مسلمان ہو گیا تو گناہ تو مٹ جائیں گے، اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ علماء نے کہا کہ اگر وہ بندہ پھر اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رہتا ہے تو اس کے جو کفر کے زمانے کے بھی گناہ ہوں گے، یعنی نیکیاں ہوں گی، وہ بھی اس کے اجر میں شامل ہو جائیں گی. اور اس کی دلیل یہ بتائی جا رہی ہے، سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے جو مخلص لوگ ہیں جب اسلام میں آئیں گے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو ان کی اپنی شریعت پر عمل کرنے کا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہونے کا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو ان کا دوہرا اجر ملتا ہے. تو اس سے بھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوا، آدھی زندگی کفر میں گزاری، پھر اسلام میں ہوا، لیکن کفر میں بھی اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے، صلح رحمی کی تھی، لوگوں سے بھلائیاں کی تھی، کچھ لوگوں کے فائدے کے کام کیے تھے، اچھا اخلاق رکھا تھا، تو صدقہ خیرات کیا تھا، تو اب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اس کو اجر دے گا. مگر اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بندے کے نیت اور بندے کے اخلاق اور بندے کے عادات یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان نے کس نیت سے کام کیا ہوگا. پھر مگر یہ بات حقیقت ہے کہ انسان جب کفر کی حالت میں اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور مرتا بھی کفر کی حالت میں ہے، تو اس کے جو نیک کام ہے وہ اس کو آخرت میں اس کے جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اس کے واضح دلائل ہیں اسلام میں
کیونکہ جب اس نے اللہ کے لیے نیت اس کی تھی نہیں کام کرنے کی، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں تھا اس کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی نہیں دیتا ہے. کیونکہ ہمیں بھی دیکھیں نا، ہمیں اگر کوئی اجر ملتا ہے اپنے کاموں کا تو نیت کے لحاظ سے ملتا ہے. اگر کسی کے دل میں ریاکاری ہے، وہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے نیک کام، تو اس کو یعنی کہ اس کو نیکی کے اجر ملنے کے بجائے اس کو گناہ ملتا ہے، کیونکہ ریاکاری بھی ایک شرک کا طریقہ ہے. تو گویا سارا معاملہ نیت کا ہوتا ہے، اعمال کا نہیں ہوتا ہے. کس نیت سے عمل کیا گیا اس پر ہوتا ہے. تو جب اگر کافر جو ہیں وہ اللہ کے لیے ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے اوپر ذمے کیوں لے کہ ان کو اس کا اجر دے. پر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کفر کی حالت میں کیے ہوئے انسان کے جو نیکیاں ہیں، اگر کفر کی حالت میں ہی وہ مرتا ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کافروں کے اچھے اعمال جو ہیں وہ غبار بن کے اڑا دیے جائیں گے. تو اس وجہ سے ان کو دنیا میں ضرور فائدہ ملے گا، اور ایک اور فائدہ آخرت میں یہ ملے گا کہ جہنم میں ان کی سزا تھوڑی کم ہوگی اور بڑے بڑے مجرموں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں دور رکھے، ایک لمحہ بھی ہمیں جہنم کا ایک جھونکا بھی نہ آئے ہمارے پاس جہنم کا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے کہ ہم ہر کام میں اللہ سے نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے مطابق کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں. پھر اب جو ہے ہم ایک سیکنڈ، یہاں پر امام بخاری نے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید بھی کی ہے جو کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان ایک جامد چیز ہے اور اس میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں آتی. تو یہاں اس کی بھی امام بخاری نے ان کے عقیدے کو غلط ثابت کیا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کتب اللہ لہ عشرۃ حسنات الی سبعمائۃ ضعف الی اضعاف کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا لکھتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ 700 کر دیتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. تو یہ حدیث اس حدیث سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ میکسیمم اجر 700 نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جتنا اللہ چاہے. اچھا، اب دوسری حدیث پر آتے ہیں. یہ والی کلیئر ہے کسی کے لیے؟ کوئی اس میں کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اس کا خلاصہ موسٹلی یہی ہے کہ انسان کا ایمان مختلف لیول کا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کا ایمان مختلف لیول کا ہوتا ہے، کہ انسان کا ایمان بھی کبھی زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کم ہوتا ہے. اور جب ہم اعمال کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی قوت کے لحاظ سے ہمیں اس کا اجر ملتا ہے. جتنا زیادہ ہمارا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ. ہمیں یہ پتہ چلا. اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی ایک گناہ لکھتا ہے، ایک گناہ کا بدلہ ایک لکھتا ہے، اور اللہ چاہے تو معاف بھی فرما دے. اور اسلام میں آنے پر انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں اس حدیث میں پتہ چلی. پھر دوسرے باب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے اور اس باب کا بھی تعلق دوسرے پہلے باب سے ہے. ٹھیک ہے، اس لیے باب احب الدین الی اللہ عز وجل جل ادومہ، کہ احب کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹیو ہے یہاں پر ڈگری. سب سے زیادہ پسندیدہ دین الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ عز و جل، جس میں
پابندی ہو، دوام ہو، جس میں وہ دین پسند ہے. اب یہاں دین لکھا ہے. امام بخاری اس میں بہت بڑا ہمیں امام بخاری کی حکمت ہے اس میں کہ الدین لکھا ہے. یہ نہیں لکھا کہ عمل. یہاں پر عمل ہونا چاہیے نا، کہ سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے اللہ کو وہ ہے جس میں ہمیشگی ہو، جس میں جو پابندی کے ساتھ کیا جائے. لیکن عمل کے بجائے دین لکھا ہے. تو دین کے جو استعمال ہے قرآن اور حدیث میں لفظ دین کے، اس کا طریقہ، ایک زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی دین کہتے ہیں. اور بدلے کا دن، تو بدلہ بھی یعنی ہمارے جو نیکی یا بدی کا جو اجر ہوتا ہے وہ اس کو بھی اس بدلے کا نام بھی دین ہے. مالک یوم الدین جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پر الدین سے یہ دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. الدین سے طریقہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. تو ظاہر زندگی کا طریقہ ہمارے اعمال سے پتہ چلتا ہے نا، کہ ہم زندگی میں کیا عمل کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کس طرح ہو رہے ہیں انسان. تو یہاں پر امام بخاری نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہمارا عمل جو ہے وہی ہمارا دین ہے. اصل میں ایک مسلمان یہ کہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا اعمال، جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا طریقہ زندگی اسلام کی عکاسی نہیں کرتا، ہماری شریعت سے کہیں اور مخالفت کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا اسلام کہاں ہے، میرا ایمان کہاں جا رہا ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ اصل میں طریقہ زندگی ہے. ہمارے جو اعمال ہم کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا جو آداب ہوتے ہیں، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ سب کا سب ہمارا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور ایک مسلمان کا دین، اس کی زندگی کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو دین پسند ہے، جو طریقہ ہے پسند ہے، جو عمل پسند ہے انسانوں کا، وہ کیا ہے کہ وہ نیک اعمال جس میں پابندی ہو، ہمیشگی ہو. ٹھیک ہے، اللہ کو یہ اس کے مقابلے میں کہ بندہ 4 دن تک تو ساری رات عبادت کرے اور پھر 2 ہفتے تک فرض نمازیں بھی چھوڑ دے، جیسے ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم خوب عبادتیں کر لیتے ہیں، اور رمضان کے ختم ہوتے ہی ہم کو اپنی فرض عبادت، بہت سے لوگوں کو فرض نمازیں بھی مشکل لگنے لگتی ہے، اور فجر اور عشاء بھی پڑھنا ان کے لیے بھاری پڑنے لگتا ہے. تو یہ ہمیشگی نہیں ہے. ہمیشگی کیا ہے کہ اب دیکھیں ہمیشہ یہ ایک فطری نیچر ہے. اگر ہم خود بہت زیادہ اعمال اپنا لیں گے، فرائض تو مسٹ ہے کرنا. ٹھیک ہے، اب اللہ کی قربت کے لیے نفلی عبادات کا ہمیں کہا گیا ہے. ہم نفلی عبادات بہت زیادہ اپنے اوپر طاری کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں اعتدال نہیں رہے گا. ہمارے کچھ دنوں تک تو جب تک ہمارا جسم ساتھ دے رہا ہے، پھر ہم تھک جائیں گے اور پھر ہمارے اندر اکتاہٹ آ جائے گی اور ہم وہ کام صحیح سے نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کبھی کبھی جنون میں، عبادات میں اتنا گھس جائیں کہ ہمارے گھر والوں کے حقوق بھی نہ ادا کر سکیں ہم. تو جن لوگوں کے حقوق ہم پر اللہ نے فرض کیے ہیں، ان کے حقوق میں کمی کرنے سے بھی بجائے ہم اجر کے گناہ کما سکتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوام ہو، اتنا کام کرے کہ وہ آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ نفلی عبادات اپنے لیے مقرر کر لے کہ میں اتنی حد تک نفلی عبادات کر کے انشاءاللہ اس کو ہر حال میں ان کے اوپر میں ثابت قدمی سے رہوں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو بندہ اپنی ایک روٹین کے مطابق نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، نفلی عبادت ہمیشہ ریگولرلی کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا کچھ دنوں تک، تو اس کے لیے ان دنوں میں وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کا اجر لکھتے رہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کی نیت تو ہے، وہ ریگولرلی بڑے اس سے وہ جمع ہوا ہے اس نیکی پر، مگر ابھی
اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے بیماری کی وجہ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اس کو اجر ملتا رہتا ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک بندہ جب جوش آیا تو بہت زیادہ کر لیا، اور پھر جب جوش ختم ہو گیا تو جو ضروری عبادات فرائض ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا، تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث کو پڑھتے ہیں. یہاں پر امام بخاری نے کیا بات ثابت کی؟ باب باندھ کر، لفظ دین استعمال کر کے امام بخاری نے پچھلے حدیث سے کے باب سے اس کا تعلق جوڑا کہ پیچھے کی حدیث میں ہمیں یہ ثابت ہوا کہ جتنا زیادہ ایمان کی خوبصورتی، انسان کے ایمان کی خوبصورتی اس کے اعمال کی خوبصورتی سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب اعمال کی خوبصورتی یہاں پر اس باب میں ثابت کی کہ وہ اعمال اللہ کے نزدیک خوبصورت ہیں جو کہ پابندی کے ساتھ کیے جائیں اور اخلاص کے ساتھ، اور پابندی اتنا کہ انسان خوشی نشاط فیل کرے اور خوشی سے کر سکے. وہ عبادات، وہ اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو گویا ایمان کی خوبی کیا ہے؟ نیک اعمال. اور نیک اعمال کی خوبی کیا ہے؟ کہ ان کے اوپر دوام کیا جائے، ان پر ہمیشگی کی جائے. تو پیچھے باب سے یہ تعلق ہے. تو حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. یہاں تک سند کا ترجمہ بھول گئی میں. ہمیں محمد بن مثنیٰ نے بتایا، یعنی امام بخاری کے استاد محمد بن مثنیٰ نے ان کو روایت کی. قال، انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ، مجھے یحییٰ نے بیان کیا، ان ہاشم سے. قال اخبرنی ہشام نے. ہشام کون ہے؟ یہ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، اور ان کے باپ کون تھے؟ عروہ تھے. ٹھیک ہے، عروہ. اور عروہ جو تھے وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عثمہ بنت ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے. بڑے بیٹے عبداللہ تھے، چھوٹے عروہ تھے. تو عروہ نے اپنے بیٹے ہشام کو بیان کی، ہشام نے یحییٰ کو، اور یحییٰ نے محمد بن مثنیٰ کو. تو قال اخبرنی ابی عن عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا. عروہ نے داخل ہوئے علیہا، ان پر، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. وعندہا، اور ان کے پاس، یعنی حضرت عائشہ کے پاس، امرأتن، ایک عورت بیٹھی تھی. قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ہادیہ، یہ کون ہے؟ یعنی جب وہ چلی گئی ہوگی، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ عورت چلی گئی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ یہ کون عورت تھی؟ قالت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فلانتن، فلاں عورت تھی. اب فلاں عورت تھی، یہاں پر نام نہیں بتایا، لیکن یہ حدیث دوسری جگہوں پر بھی ہے. اور یہ حولہ بنت طویت، یہ جو تھی، یہ بنی اسد قبیلے کی ایک خاتون تھی جو کہ مشہور تھی کہ بہت بڑی عابدہ ہے. وہ ساری رات جاگتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا یہ کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے اور کبھی راتوں کو سوتی ہی نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا، تذکرو من صلاتہا، حضرت عائشہ نے ذکر کیا من صلاتہا، ان کی تعارف کراتے ہوئے اس کی نماز کے بارے میں جو مشہور تھا وہ ذکر کیا کہ یہ عورت ساری رات نمازیں پڑھتی ہے، بہت بڑی عابدہ ہے، بہت عبادت گزار ہے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا بس بہت ہو گیا، یا یہ کیا بات ہوئی، یعنی کہ ناپسندیدگی کا ایک انداز ہے کہ کسی کی بات ہمیں
ناپسند آئے تو انسان اس کو روک دے کہ بس 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 بہت ہو گیا، یا اس طرح سے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند نہیں فرمایا، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ علیکم، تم پر ہے، یعنی تم پر جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے وہ کیا ہے؟ بما، جس کی تم تطیقون، جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، تمہارے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں ہر بندے کی استطاعت الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اس اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو عبادات کی ذمہ داری ہے وہ تمہاری استطاعت کے مطابق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہاں پر فرض عبادات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ فرض عبادات تو اللہ نے مخصوص کی ہے، وہ ہمیں وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق پوری کرنی ہے. لیکن یہاں پر جو نفلی عبادات انسان کرتا ہے، کیونکہ نفلی عبادات کے لیے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں نفلی عبادات سے. تو اب نفلی عبادات کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ تم انسان پر اللہ نے کوئی ایسی شدت نہیں ڈالی کہ ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں میانہ روی سکھائی ہے کہ کوئی کسی بات میں شدت نہ کرو، دین کے معاملے میں بھی، کہ بہت زیادہ شدت کے انسان خود بھی نہیں کر پا رہا ہے، اس کا موڈ بھی خراب ہو رہا ہے، اس کی عبادت میں خشوع و خضوع بھی نہیں ہے، اطاعت ہو گئی ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر طاری کر دیا ہے. تو ایسا دین کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. فواللہ، تو اللہ کی قسم، لا یمل اللہ، کہ اللہ اکتاتا نہیں ہے. یعنی مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، بندوں کو اجر دیتا رہتا ہے. لیکن حتی تملو، مگر بندہ اگر اپنے اوپر شدت کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، اس کے اندر اکتاہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. اللہ جانتا ہے کہ انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر وہ خود کو فورس کرے گا تو وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گا. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينَ، اور اللہ کے نزدیک بہترین پسندیدہ دین کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ الیہ ما داوما، جس پر دوام ہو، یعنی دوام کیا ہے؟ ہمیشگی ہو، علیہ، اس پر، صاحبہ، یعنی وہ عبادت کرنے والا اس عبادت پر ہمیشگی اختیار کرے، وہ اللہ کو پسند ہے. اور ہمیشگی اس اختیار کرنے کے لیے انسان کمزور ہے، انلیس کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق کوئی ایک لمٹ مقرر کر لے کہ میرے اندر میں روزانہ اتنا نیکی کا کام، اتنے نفل ادا کروں گا، اتنا یہ کروں گا، یا اتنے نیک کام کروں گا، جتنا اس کو پتا ہو کہ میں آسانی سے روزانہ اس کو پابندی سے کر سکوں گا. تو اتنا انسان اپنے اوپر پابند بنا لے اس کو. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں اکتاہٹ ہے، انسان تھکا ہوا ہے، بے بس ہو رہا ہے، اور پھر بھی وہ چلے جا رہا ہے عبادت میں. ایک امام بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت زینب جو تھیں، انہوں نے ایک رسی ڈلوا دی رمضان میں مسجد کی چھت پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک رسی لٹک رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا پرپز ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت زینب رات کو عبادت کرتی ہے، اور جب ان کو نیند آنے لگتی ہے، جو تھک جاتی ہے، تو وہ رسی اپنی کمر پر باندھ لیتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے اور عبادت کرتی رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی اتروا دی کہ اللہ کو یہ اس طرح کا اپنی دین میں شدت کرنا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، ہمارا دین بہت معتدل دین ہے، نہ ہمیں رہبانیت سکھاتا ہے، نہ ہمیں اتنا زیادہ شدت پسند بناتا ہے. بعض لوگ اتنا دین کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ پھر نہ ان کا کوئی اخلاق رہتا ہے، نہ کچھ، بڑے اکھر سے بن جاتے ہیں، کسی سے اچھی طرح بات نہیں کرتے، بس وہ سمجھتے ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہیں. اللہ کو ایسی عبادت گزاری نہیں پسند. اللہ کو وہ پسند ہے جو انسان
خوشی سے جتنی عبادت کرتا ہے اور دوام کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہے کہ انسان پھر سستی بھی نہ کرے, یہ نہ سوچے ہو میری تو بہت کم استطاعت ہے تو وہ میں تو نہیں نفلی عبادت کر سکتا, یا اس طرح نہ سوچے. انسان اپنی طاقت کو دیکھے, خود اندازہ کرے. اگر کسی کو اللہ نے صحت دی ہے, فراغت دی ہے, تو وہ ضرور اس کا فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ اللہ سے قریب ہو, لیکن بس اپنی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ انسان اپنے اوپر ڈالے. تو یہ حدیث امام بخاری نے دوسری جگہ یہ نماز تہجد کے باب کتاب میں لائے ہیں, اور اس نے بھی یہی بات ثابت کی ہے. باب عبادت میں بہت سختی اٹھانا مکروہ ہے. یہ ناپسندیدہ ہے کہ انسان عبادت میں بہت سختی اٹھائے, تو اسی حدیث کو لایا گیا ہے کہ بس اتنی عبادت کرو جو خوشی سے کر سکو. اور نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ انسان نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے, اب نیند آ رہی ہے اور نیند میں پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے تو وہ سو جائے, نماز نہ پڑھے. ہاں فرض نماز کا وقت ہے, اب وہ سو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ نماز ہی مس ہو جائے, اس لیے وہ بہتر ہے کہ تھوڑا اٹھے, چلے پھرے, نیا فریش وضو کرے تاکہ وہ تازہ دم ہو جائے اور پھر وہ اپنی فرض نماز پڑھ کے سوئے. لیکن نفلی نماز کے لیے بہتر یہ کہ انسان اگر اتنی نیند میں ہے تو پھر سو جائے, یہ نہ کرے کہ فورس کر رہا ہے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا دونوں حدیثیں مکمل ہوئی. اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق دے اور ہم اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا بنائیں. اور سب سے بڑی ہماری نیت ہے کہ ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, کہ ہر کام میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. تو انشاءاللہ